بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں بھی، لیکن مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کو کیسا معاشرہ قائم کرنا چاہیے؟ مسلمان کو اپنے ارد گرد کیسا ماحول قائم کرنا چاہیے؟ اور مسلمان کا سب سے بڑا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد اپنے آپ کو جس ذات والا صفات کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور اس تعلق پر عمر بھر فخر کرتا ہے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور قرآن حکیم میں جب صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی ذات سے محبت کرو تو اللہ کی ذات سے محبت کرنے کی شرط اول جو ہے وہ یہ ہے کہ فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی تابعداری کرو، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں، اپنی زندگی کے ایک ایک لحظہ میں، ایک ایک قدم پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بنا کے رکھیں، اور نتیجے میں یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پیار کریں گے اور آپ کی مشکلات اور آپ کی زندگی کو آسان کریں گے۔ تو یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم بعض اوقات افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں ہم عبادات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں جو انہوں نے حکم نہیں دیا اس پہ بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے ایک صحابی کا واقعہ سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے اس کی بھائی، جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے کریں۔ تو بعض اوقات یہ جو عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے، اور پھر بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر بھی ہم ایک انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے اندر اعتدال نہیں ہے، توازن نہیں ہے، تواضع نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آتی تو نتیجے کے طور پر ایک بے عمل معاشرہ تخلیق پاتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ تخلیق پاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ملک عزیز پاکستان کے جید اور نامور علماء کرام کے ایک پینل موجود ہے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان سے یہ رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اور جو تعلق ہے اس کے عملی تقاضوں کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ، معروف عالم دین، ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، معروف عالم دین ہیں اور بڑے دینی علوم پر انہیں دسترس ہے، جناب مولانا اسلم شاکر صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب تبسم حسین ہارونی صاحب، ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ تبسم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب کیا خیال ہے، ہم نعت سے آغاز کریں یا گفتگو سے آغاز کریں؟ بابرکت تو یہی ہوگا کہ نعت سے آغاز کیا جائے۔ جی تبسم صاحب بسم اللہ کریں۔ جی شاہ صاحب، نعت شریف اور نعت شریف کے ساتھ درود شریف سے آغاز ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑا خوبصورت کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو ہے میری جستجو، تو ہی میرا خواب ہے، تو ہے میری جستجو، تو ہی میرا خواب ہے، تیرے بن یا مصطفیٰ، تیرے بن یا مصطفیٰ، رو میری سیماب ہے، اللہم صلی علی
سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عرش پر بھی میرے مولا یاد رہی امت تمہیں. عرش پر بھی میرے مولا یاد رہی امت تمہیں. شکریہ یا مصطفیٰ شکریہ یا مصطفیٰ رکھا ہے دل میں جو ہمیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. ارحم لنا یا مصطفیٰ دامن پھیلائے ہوں کھڑا میں دامن پھیلائے ہوں کھڑا. ارحم لنا یا مصطفیٰ دامن پھیلائے ہوں کھڑا. تیرے کرم کا منتظر تیرے کرم کا منتظر ہے یا نبی گدا تیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. نظر کرم کی بھیک دے اے طائر سدرا آشنا. نظر کرم کی بھیک دے اے طائر سدرا آشنا. تیری غلامی میں رہوں میں تیری غلامی میں رہوں ہے تجھ سے میری التجا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. نور بزم کائنات تو ہی چمن کی رنگ بو. نور بزم کائنات تو ہی چمن کی رنگ بو. تو ہی میرا جہان ہے اور تو ہی میری آرزو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور مقطع دیکھیے گا. ثنا خوانی تیری اور زبان گوہر یا نبی. ثنا خوانی تیری اور زبان گوہر یا نبی. شکریہ کے کی عطا شکریہ کے کی عطا تو نے ذوق آگہی. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ بہت خوب. تبسم حسین ہارونی صاحب، ڈاکٹر گوہر نذیر صاحب مولا شریف والے جو صاحب ہیں ان کا لکھا ہوا کلام ہے ماشاء اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے پڑھ رہے تھے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کن بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس
خوبصورت آپ کا محفل میں شکریہ، جو ہے تشریف وہ لائیں۔ دعوت دی، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب آپ نے فرمایا اس حوالے سے، جس کی معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس موضوع کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ درست کرنے کے قابل ہو سکیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے، اس کا جو بیسک اسینس ہے وہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھی ہے کہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ محبت جو ہے وہ رسول اللہ کی کامل اتباع کے اندر ہے، اور پھر یہ کامل اتباع جس کو مل جاتی ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ خود محب رسول بنتا ہے، بلکہ وہ محبوب خدا مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور پھر ان کی کامل اتباع کرتا ہے تو اس میں پھر اس کو بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کے اس روح کو اور قرآن مجید کے ان احکام کو سمجھنے میں جو ہے وہ ہمارے اکابر علماء نے اور عرفاء نے اور صوفیاء نے جو ہے نا وہ اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور رسول اللہ کی محبت کو جو ہے وہ اس مضبوط طریقے سے لوگوں کے دلوں میں جاگزین کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسول اللہ کی محبت جو ہے اس کو ایک بنیادی یعنی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایمان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا اور آپ کی اتباع کرنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان سرے سے متحقق ہی نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ آپ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے اور رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ برصغیر میں آپ کو عرض کروں کہ تھوڑا سا ایک کنٹروورسی ہے، مطلب اس کو ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک جو ہے نا وہ سلسلہ یہ سمجھتا ہے، ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم صرف محبت کریں تو محبت ہی کافی ہے، اتباع ضروری نہیں ہے۔ ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اتباع کریں تو شاید یہی ضروری ہے، محبت جو ہے وہ کافی نہیں، جبکہ قرآن و سنت سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ محبت بھی اور اتباع جو ہے وہ دونوں برابر جو ہے نا وہ ملتی ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا جب تک حسین امتزاج نہیں ہوتا اس وقت تک ہم جو ہے وہ ایمان کی حلاوت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف رسول اللہ سے حبی تعلق کو برقرار نہیں رکھا بلکہ عملی تعلق کو بھی برقرار رکھا اور اتباع کو بھی۔ ایک طرف ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا بڑا تعلق ہے کہ رسول اللہ وضو کے لیے جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کے جو یعنی غسالہ ہے، آپ کا جو استعمال شدہ وضو کا پانی ہے، اس کے ایک قطرے کو نیچے جو ہے وہ نہیں گرنے دیا جاتا۔ اور دوسری طرف ہم اتباع میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکم ارشاد فرما دیتے تو اس حکم کے بعد جو ہے وہ ان کی جانیں کٹ سکتی تھی، لیکن رسول اللہ کے حکم کی مخالفت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی وہ محبت کے بھی معراج پر جو ہے وہ موجود تھے اور اتباع کی معراج پر بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان کی حلاوت انسان کو اسی وقت نصیب ہوگی کہ جب ہم قرآن و سنت کے اس عمل پر جو ہے اور اس چیز کو جو ہم دیکھیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت میں بھی ہم جیسا کوئی نہ ہو اور رسول اللہ کی اتباع میں بھی ہم جیسا جو ہے وہ کوئی نہ ہو، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور دیکھیں نا علامہ اقبال نے فرمایا ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است بحر و بر در، ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است بحر و بر، یہ تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل گیا، ہر کے رمز، ہر کے مجھے ذہن میں اب نہیں آ رہا، چلیں پھر اس کو جو مفہوم جو اس کا ہے وہ کیا؟ مفہوم یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رمز مصطفیٰ کو پہچانتا ہے اور جو رمز مصطفیٰ کو جو ہے وہ جان چکا ہے
اس کا پوری دنیا کائنات جو ہے وہ اس کے دامن میں آ کے جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ لیا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ کامیاب بنایا ہے۔ ایک طرف محبت رسول ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اتباع رسول ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ذات جو ہے وہ مجھے عزیز ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عرض پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول ایمان کامل کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا اس وقت تک تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری طرف آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری تمام خواہشات جو ہے وہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق اور اتباع میں نہ چلی جائیں۔ ایک طرف محبت کا وہ معیار ہے کہ صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، اور پھر تمام خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین اور میری سیرت اور میرے قرآن کے تابع کرو گے تو تب جو ہے وہ تمہارا دین مکمل ہوگا۔ تب جا کے دین مکمل ہوگا۔ قرآن میں خود اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تو وہ خود جو پیغمبر ہیں وہ بھی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، وہ تو نطق الہی ہے، اللہ کی زبان جو بول رہی ہے۔ آپ نے وہ شعر کہا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مضمر دیدہ است۔ وہ یعنی بے خوف کر دیتا ہے، وہ بے خوف کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق کے خاطر وہ۔ اچھا مولانا عاصم شاکر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو کی مفتی گلزار نعیمی صاحب نے، اور اس فرق کو بھی بیان کیا جو ہمارے ہاں ایک افراد تفرید کا ہے کہ کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے کہ بس ان کی اتباع کریں، محبت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ محبت کی بات کرتے ہیں، اتباع میں وہ بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اسلام تو ہمیں دونوں باتوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ کسی کی اتباع بغیر محبت کی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اتباع کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دونوں چیزیں اصل میں دونوں دعوے کھوکھلے اور باطل ثابت ہو جاتے ہیں اگر ان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ہم اپنی نسل نو تک یہ پیغام کیسے پہنچائیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق قائم کریں اس کے اندر یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے کمال تک ہونی چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ دیکھیے کسی بھی چیز کا بہترین نمونہ اس کی اساس اور بنیاد سے مل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کے بعد کی مدنی زندگی ہے اس میں جو مسلمانوں کی یعنی حسن معاشرت قائم ہوئی اس کی مثال قیامت تک کوئی نہیں دے سکا۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، یعنی آج تک اس معاشرے کا حسن کیا تھا؟ ایک دوسرے پر برتری قائم کرنا نہیں تھا، صحیح، ایک دوسرے کو نیچے گرانا نہیں تھا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں تھا کسی بھی طرح سے۔ سب کی جستجو کیا تھی؟ وہ ایک ہی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بھی کیسے کامل ہو، ہمارا عشق بھی کیسے کامل ہو، اور ہماری اطاعت اور تابعداری بھی کیسے کامل ہو۔ بہت خوب، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس حوالے سے میں ایک حدیث شریف آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میری ایک امتی کی ضرورت کو پورا کیا، وہ ضرورت معمولی سی معمولی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کو آپ نے راستہ بتا دیا، کسی کو آپ نے تعلیم کے لیے مشورہ دے دیا کہ فلاں ادارے کا انتخاب کر لو، کسی نے آپ کو تجارت میں اس کی تھوڑی سی کمزوری بتلا دی، وہ کمزوری دور کرنے سے اس کا نفع بڑھ گیا، کسی یعنی مصیبت زدہ کی تھوڑی سی مدد کرنے سے اس کی مصیبت ٹل گئی، یعنی وہ منیمم سے منیمم بھی ہو سکتی ہے، میکسیمم سے میکسیمم بھی حسن نیت کے ساتھ آپ نے کسی کو کوئی بات ہی بتا دی تو آپ نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے خوش کیا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نے کسی شخص کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی پوری کی تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کی۔ رضا حاصل کی، ایسا ہے کہ اس نے جیسے یعنی اس نے میری امتی کو خوش کیا تو ایسا ہے اس نے جیسے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا ہے اللہ جو ہے اس کو اس کا بدلہ جنت دے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول کیسے اپنی امت کی اونرشپ لے رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں باپ اپنے بچوں کو آگ کرتا ہے، اللہ کے رسول اونرشپ لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
آپ کرو گے بھلا اس کے ساتھ لیکن خوش میں ہوں گا. دیکھیے عموماً ہم اچھا دیکھتے اس امتی کی ضرورت کو پورا کرنے میں یہ نہیں ہے وہ زمانے کا ولی ہو, وہ گناہ گار سے گناہ گار امتی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہے امتی کوئی کہہ دیا امتی تو کہہ ہوگی بات ختم ہوگی. بالکل یعنی وہ کلمہ گو ہے, کوئی بھی نام لے ہوا ہے. کوئی بھی نام لیوا ہے, یعنی وہ جو اسلام کے اصول ہیں, شرک مشرک نہیں ہے, کسی بھی طرح سے کافر نہیں ہے, یعنی اس نے کلمہ پڑھا ہے, فسادی نہیں ہے, فسادی نہیں ہے, فسادی نہیں ہے. کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہے, بس اتنا کافی ہے, اس کی آپ نے ضرورت پوری کی. صحیح. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ ہم یہ چیزیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, پھر اس حوالے سے ایک بات ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ارشاد. کہ علماء نے لکھا ہے کہ عشق کے اعتبار سے مدینہ جانا ضروری ہے, واہ. فتوے کے اعتبار سے, فرض واجب کے اعتبار سے نہیں ہے, عشق کے اعتبار سے مدینہ جانا ضروری ہے. ضروری ہے. یہ بڑی تھوڑی سی اونچی بات ہے ہاں ہاں. کہ اگر جو یہ مدینہ کعبے نہیں کا جائے گا تو تعارف مدینے سے ہوئے بغیر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے. یہ بات تھوڑا واقعہ بڑا ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا شارٹ کیا ہے. وہاں جو حجر آپ کا روضہ مبارک ہے, اس روضہ مبارک میں جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا سب سے پہلا ستون ہے, جہاں ریاض الجنہ کی انتہا ہوتی ہے اور آگے روضہ مبارک شروع ہوتا ہے. پہلے ہی ستون میں گول دائروں میں 3 جملے لکھے ہیں علیحدہ علیحدہ, وفی العفاف والجود والکرم, واہ. کہ آپ میں بہت زیادہ معاف کرنے کی خاصیت تھی. خاصیت. واہ. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کو معاف کر کے کتنا ان کے دل جیت سکتے ہیں, بے شک بے شک. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. صحیح. بے شک. بہت خوب. بہت. یعنی اس میں صرف وہ مستثنا ہو جائے گا جس نے کوئی ایسا جرم کیا جس پر شرعی سزا ثابت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 20 ایسے مواقع ہیں. چھوٹی بات ہے, کوئی غلط فہمی ہو گئی. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, سڑک ہے, ہمارے پاس اس میں اتنے مواقع ہیں معاف کرنے کے. اگر ہم نے کچھ سفر کیا ہے, کسی نے ہمیں غلط ہارن دے دیا, بجائے اس کے کہ ہم اس کو گھوریں یا اس کو زبان سے گالی دیں جو کہ گناہ کبیرہ ہے سیدھا سیدھا, ہم اس کو معاف کر دیں, اس پر ہمارا خرچ کچھ نہیں. اور مسکرا کے اگر معاف کر دیں, جس طرح بھی آپ مسکرا رہے ہیں نا, جی آپ کی بڑی زبردست قسم کی ایک کلنگ سمائل جو ہوتی ہیں, جی اس طرح کی آپ کی مسکراہٹ جی ہے. جی اس طرح مسکرا کے اگر آپ وہ کریں اور اس ساتھ وہ تبسم سا بیٹھیں جی تو یہی سرتاپا مسکراہٹ ہے. ناظرین, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ اکرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ نے مسکراتے رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق کے عملی تقاضے ہیں وہ کیا ہیں اور ان تقاضوں کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے عاطرہ محسن صاحبہ نے, بہت زبردست نعت پڑھتی ہیں اور ہمارے ایک پروگرام میں تشریف بھی لا چکی ہیں. ہم ان سے پروگرام کے آخر میں نعت بھی سنیں گے. مفتی گلزار نعیمی صاحب, وقفے سے پہلے مولانا اسلم شاکر صاحب نے 1-2 روایات سنائیں, اور کیا خوبصورت ہے کہ آپس میں حسن سلوک کے باب میں اتنی بڑی بات کر دی کہ آپ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی جو ضرورت ہے اسے پورا کریں, اور اللہ کے رسول کریں پورا آپ کریں. 1400 سال بات کریں, 1800 سال بات کریں, میں خوش ہوں گا. یعنی اللہ کے رسول کس طریقے سے اونرشپ لے رہے ہیں, جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی اونرشپ لیتا ہے, بلکہ وہ بھی بعض کا صحیح طرح نہیں لیتا, لیکن رسول کس طرح. تو اللہ کے رسول کا ہماری طرف جو عمل ہے وہ یہ ہے, ہماری طرف سے جو عمل جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت قابل افسوس عمل ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر ہمارے اندر محبتیں, پیار اور تعاون, باہمی تعاون کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت تعامل پر مبنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کا, آپس کا جو بھائی چارہ ہے وہ تو بالکل واضح طور پر جو ہے وہ قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ تو یعنی ایسی محبت ہے کہ یہ رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ محبت ہے, یعنی خونی رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ محبت ہے. اور
آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف میں کیا ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ یعنی مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری، اور پھر اب دیکھیں کہ آپ کی سیرت طیبہ جو ہیں وہ 1400 سال ہو گئے ہیں، من و ان ہمارے سامنے وہ موجود ہے۔ اس میں جس طرح قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائی گئی ہے۔ وہ حفاظت کس وجہ سے ہے؟ وہ حفاظت اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس کو یعنی اپنی زندگی میں لاگو کریں، امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں، اور ایک جس طرح وہ معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ معاشرہ تھا، اور وہاں پر انہوں نے ایک خوبصورت زندگی کے اصول مرتب کیے تھے کہ باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی آپ ذرا غور کیجئے شاہ صاحب کہ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات جو آج ہمارے لیے عملی زندگی میں جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آپ کی پیٹھ کے پیچھے کوئی جو ہے نا وہ اگر درست بات بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ جو آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، واقعتاً پائی جاتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے ہمارے لیے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایسی چیزیں کسی اپنے دوست، اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب میں سے کسی کی طرف تھوپیں جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو غلط ٹوٹلی جی جیسے آج کل کے زمانے میں مس انفارمیشن، فیک نیوز، جی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ کہتے ہیں، اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہے وہ بلا وجہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں۔ ہماری معاشی میدان میں دیکھیں، سیاسی میدان میں دیکھیں، ہم لوگ جو ہے وہ نہیں چوکتے ایک دوسرے کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم محبت کے دعوے دار اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ہونا چاہیے، اور رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل کی ہے اس معاشرے میں جو ہے وہ ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ یعنی بنایا گیا، آپ نے کریٹ کیا، یعنی ٹریڈیشنز کو کریٹ کیا، روایات کو اور ویلیوز کو آپ نے جو ہے وہ کریٹ کیا، اور اس کی بنیاد پر ایک مردہ معاشرے کے اندر آپ نے روح پھونک دی، اور وہ پھر جو ہے وہ اپنے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک باہمی محبت میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے وہ اپنی معاشیات قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کہ میں تکلیف میں ہوں لیکن میرا بھائی جو ہے وہ تکلیف میں نہ ہو۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم کیا ہیں جو دعوے دار محبت ہیں، ہم کیا ہیں جو اتباع سیرت کے دعوے دار ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ہماری محبت بھی ہمیں کھوکھلی معذرت کے ساتھ نظر آتی ہے، اور ہماری جو ہے نا وہ اتباع بھی ہمیں بہت کھوکھلی نظر آتی ہے، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محبت کا رنگ ہے وہ اصلی رنگ جو ہے وہ نہیں نظر آتا، اتباع کا جو رنگ ہے وہ اصلی رنگ ہمیں نظر نہیں آتا، ورنہ یہ معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح جو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، تابعین کا معاشرہ تھا، اسی طرح ایک ہرا بھرا، ایک جو ہے وہ بہت ہی سالڈ قسم کا اور ایک بہت ہی رچ قسم کا معاشرہ جو ہے آج بھی معرض وجود میں آ سکتا ہے، اگر ہم محبت کے صحیح اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور سیرت کے صحیح اصولوں پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، ہم نماز میں جائیں، نماز ہماری جو ہے نا وہ زندگی کو تبدیل نہ کرے، ہم میلاد منائیں، میلاد ہماری زندگی کو تبدیل نہ کرے، ہم سیرت پر بڑی بڑی کانفرنسز کریں لیکن وہ ہماری زندگی کو تبدیل نہ کرے، ہماری جنریشن آنے والی جو ہے وہ کیوں جو ہے دین سے دور ہو رہی ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو بڑے ہیں ان میں سیرت طیبہ نہیں نظر آتی، ان میں رسول اللہ کی سیرت، قرآن و سنت کا جو یہ ایک عکس ہے وہ عکس جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عملی طور پر اظہار محبت اسی طرح کریں جس طرح رسول اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے، باہمی محبت، باہمی اخوت اور باہمی جو تعلق ہے، اخلاص ہے، اس کو پروموٹ کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں دیا ہے۔ اور بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور آپ جب ذکر کر رہے تھے کہ جس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول نے جا کر لوگوں تک یہ بات پہنچائی،
وہ تھا نا بڑا مشہور شعر ہے کہ جو نہ تھے خود خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے دنیا میں، تو آ کے انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ضلالت کی تاریخ جو گڑھے ہیں ان کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، ان کو ہادی کائنات بنا دیا، دنیا کے ہادی بنا دیا۔ تو وہ جو تعلیمات ہمارے پاس ابھی بھی ہیں۔ اسلم شاکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ آج بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، آج بھی ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے جو انہوں نے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے جو بڑے ہیں جب وہ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ اور دامن سیرت کے ساتھ، تو پھر نئی نسل سے ہم تو گلہ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں، وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں تو آگے چلتے ہیں۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، تو اس کو یہ لکھا الناس وعلی دین ملوکہم، الناس وعلی دین ملوک، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ ایک گھر کا بچہ بھی گھر کے بڑوں کو دیکھ کے اپنی زندگی کے نشیب و فراز قائم کرتا ہے۔ اگر اس گھر میں تقوی اور پرہیزگاری ہے تو وہ اسی چیز کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے، صحیح، اور اگر دوسری چیزیں ہیں تو انہی چیزوں کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ہمیں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے صدقے، یہ تو ہے ہی حسن معاشرت کا دین۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد اس قدر بڑھ گیا ہے، پھر اس کو ہم اپنی باتوں کے ذریعے خوبصورت غلاف بھی اس پہ چڑھاتے ہیں، ایک غلط کام کرتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ایک موجودہ پولیٹیکل سسٹم میں ہے، یعنی سبھی ایک دوسرے کو ایک طرح کی بات کہے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو اس نے بھی کیا، یعنی جسٹیفیکیشن غلط کام کا جواب دوسرے کا غلط کام ہے، دوسرے کا غلط کام، یعنی اس کو وہی غلاف پہنانا ہے نا، صحیح، کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں شاہ صاحب دیکھیے قرآن نے جو اس زمانے کے معاشرے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی جو بات کی، فرمایا رحماء بینہم، کہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں شیر و شکر تھے۔ جو آپ نے ایک اور بات کی نشاندہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی عمل کریں تو اس کا ویسا ہی اثر ہے۔ بے شک، دیکھیے مشکات شریف میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، اس میں ایک چیز کا تذکرہ یہ بھی ہے کہ جو اپنے بھائی کے عیب چھپائے گا، واہ، جو اپنے بھائی کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب اس چھپائے کے عیب چھپائے گا، واہ، اس سے بڑا وعدہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اور وہ اللہ اتنی پردہ داری فرمائے گا اس کے عیوب کی بروز قیامت کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کے عیب ظاہر ہی نہیں کرے گا۔ اور یہاں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہ کس کو جا کر بتائیں کہ اس میں کیا برائی ہے؟ ایسی مجالس قائم کر رہے ہیں، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی رسول کے یعنی امتی ہیں، اس کے نام لیوے ہیں، اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو پھر یہ ہمارا عمل اور ہمارا جو قول ہے یہ کس طرح مطابقت کرے گا؟ یہ اسلم صاحب آپ نے بہت ہی اہم باتیں کی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آج جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے پاس یہ لائے عمل موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے گھروں کو، مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول قائم کریں، ایسا نہ کریں کہ بچے سے کہیں کہ باہر جا کر بتاؤ کہ ابو گھر میں نہیں ہیں، اور بچہ بھی جا کر یہ کہتا ہے کہ ابو گھر میں ہیں، کہتے ہیں کہ میں گھر میں نہیں۔ تو یہ کام نہ کریں۔ آپ اگر معاشرے کے اندر صدق اور صلح چاہتے ہیں تو آپ کو گھر کا ماحول ایسا قائم کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر کی زندگی کے اوپر کتنا فوکس کیا، اور وہ جو روایت ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو صرف یہ نہیں کہ آرڈر دیا، عمل کر کے دکھایا، تو دونوں چیزیں کی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز آج ہم ختم کر سکتے ہیں، یہ کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، اور اس کی ضرورت کیا، حاصل کیا ہوتا ہے؟ ایٹ حاصل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے تو بتا دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب کسی کی عیب کرنے سے کوئی فائدہ، لیکن جو اس سے زیادہ اہم بات کہ کسی کی چھوٹی سی ضرورت پوری کر دیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کے 2 سبق ہیں، تو یہ کم از کم کریں، عیب جوئی بند کر دیں، اور لوگوں کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت جو ہے اسے پورا کرنے کی فکر میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوشگوار ہو سکتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا اور تعلق کا جو عملی تقاضا ہے، اس میں یہ 2 اتنی بڑی چیزیں
وہ جو مفتی صاحب نے ایک روایت بھی ارشاد فرمائی کہ کسی کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان مطلب کہ اگر وہ محفوظ نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول نے کہیں آق نامہ جاری نہیں کیا, یہاں آق نامہ دیا کہ اگر آپ نے دوسرے کے ساتھ تعلق میں تکلیف پہنچائی زبان سے یا ہاتھ سے تو آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو بہت شکریہ آپ دونوں حضرات یہاں تشریف لائے, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ علماء کرام یہاں پر آئیں, اس قوم کی رہنمائی کریں, اور ہمیں اپنے ٹی وی چینلز پر ایسے پروگرام کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو تحریک ہے اس کا حصہ بننا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت انتشار کی باتیں کریں تو کوئی پیار کی باتیں میں کرنی چاہیے. تو اسٹیج سے یہ باتیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب, بہت شکریہ مولانا اسلم شاکر صاحب. آترا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آترا آپ نعت رسول سنائیں گی اور اسی پر ہم پروگرام کا پھر اختتام کریں گے. بسم اللہ. ضرور. یا ایھا المزمل یا ایھا ماشاء المزمل اللہ. اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو, قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. خوابوں میں آ کر مسکرا خوابوں میں آ کر مسکرا بیداریوں کو جگمگائے آمنہ کے ماہرو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. چہرہ تیرا تکتا رہوں, تجھ سے تیری باتیں کروں. چہرہ تیرا تکتا رہوں, تجھ سے تیری باتیں کروں. رکھتا ہوں میں یہ آرزو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. اور بے شک تو کائنات حسن ہے, تو کائنات حسن ہے, تیری زکوٰۃ حسن ہے. یہ آب و گل یہ رنگ و بو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو, قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. سب رنگ ہے ایک رنگ سے بتلا دیا, کس ڈھنگ سے دل پر بٹھا کے نقش ہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو, قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل یا ایھا